ہمیں کہ جو شخص ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی رات یعنی چاند نظر آئے، جب چاند نظر آئے اسی رات کو کسی بھی وقت، رات رہتی ہے فجر تک، کہ میری درخواست ہے کہ ہم ذی الحجہ کو سمجھیں، بس یہ سمجھ لیجئے تھوڑا سا۔ 4 رکعت ہو گئی، سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ کیا؟ سورۃ اخلاص، سورۃ الکافرون، اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اور ذی الحجہ کے بارے میں ہمیں احساس نہیں، ذی الحجہ کو ہم نے صرف قربانی تک سمجھا ہے، یا حج پہ جانے والے حضرات انہوں نے سمجھا ہے کہ حج کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے بارے میں اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی شان و شوکت، تو آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن 10 راتیں اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں، والفجر ولیال عشر۔ اللہ کو کسی چیز کی قسم اٹھا لینا اور وہ رب اٹھائے، رب العالمین اٹھائے، اخیر ہو گئی ہے۔ قسم اٹھائے اور اٹھانے والا بھی اللہ ہو، بندہ اٹھاتا ہے قسم اور اعتبار والا دیکھتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ بات سچ ہے، بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ اور جب اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں خیال کرنا، یہ جو پہلا عشرہ ہے نا، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، میں اس کی 10 راتوں کی قسم اٹھا رہا ہوں، یا کریم، کیا کمال ہے کہ اس کی 10 راتوں میں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیریں، برکتیں، عزتیں، عافیتیں ملیں گی، شاید کہیں اور مل جائے، تو لہذا میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ خیال کرنا، ان 10 راتوں کی بے قدری نہ کرنا، اور ان 10 راتوں کا احترام کرنا، اور ان 10 راتوں کو میسر ہے تو مؤثر بنانا۔ میسر، جو چیز میسر ہے اس کو مؤثر بنا لیں، یہ مومنانہ مزاج ہے۔ آج کا لمحہ میسر ہے، اس کو ذکر سے، تسبیح سے، کسی کی خدمت سے، کسی کے بارے میں دل میں اچھا گمان کر کے، بدگمانی نکال کے، شک شبہ نکال کے یہ سمجھ لیں کہ آج کا لمحہ میسر ہو گیا، مؤثر ہو گیا، میسر تو تھا، مؤثر ہو گیا۔ کتنی اہم چیز آ رہی اور کتنی اہم ترین چیز، اللہ اکبر۔ ہمیں کہ جو شخص ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی رات یعنی چاند نظر آئے 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جب چاند نظر آئے اسی رات کو کسی بھی وقت، رات رہتی ہے فجر تک، جب فجر داخل ہو جائے، جس کو کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو جائے، تو وہ سمجھ لے رات ہے، سحری کے وقت سے پہلے رات ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل هو اللہ 25 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے نام اعمال میں 25 سال کی عبادت کا ثواب فرماتے ہیں، اور مرنے سے پہلے جنت میں اسے اپنا مقام دکھاتے ہیں، جنت میں اس کو اپنا مقام دکھاتے ہیں۔ جو 9 ذی الحج کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میرے آقا نے فرمایا 9 ذی الحج کے روزے کے دن کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ روزہ بیمار ہیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، نہیں رکھ سکتے، مجبوری ہے نہیں رکھ سکتے، اگر صحت طبیعت اجازت دے تو ضرور رکھیں۔ جو کوئی فرمایا کہ جو کوئی 9 ذی الحجہ کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے
किसी भी वक्त और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े और 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, हर हाजत पूरी होगी और कोई हाजत उसकी टलेगी नहीं। इस अमल को फिर सुनिए। 9 जिलहज तो जो बंदा 4 रकात नमाज नफिल पढ़े, जो मकरू अय्याम है, औकात हैं उसके अलावा, कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल काफिरून और 21 मरतबा सूरत इखलास। बस ये समझ लीजिए थोड़ा सा। 4 रकात हो गई, सूरत फातिहा 1 मरतबा, 3 मरतबा क्या? सूरत इखलास, सूरतुल काफिरून और 21 मरतबा सूरत इखलास, 21 मरतबा सूरत इखलास हर रकत में। और फिर अल्लाह से जो हाजत मांगे अल्लाह कबूल कर देता है। वो दुख हैं, वो गम हैं, वो परेशानियां हैं, वो मसाइल हैं, वो मुश्किलात हैं, वो नाकामियां हैं, वो जिल्लतें हैं, वो किल्लतें हैं, वो इल्लतें हैं, अल्लाह से मांगे। किसी ने ये नफल पढ़ते हुए देखा हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, सुभान, हजरत इस नफल के बाद आप क्या दुआ मांगेंगे? पर मैं ये दुआ मांगूंगा, अल्लाह मुसलमानों के लिए मेरे दिल को साफ कर दे। तो उन्होंने कहा कि हजरत आपने तो आधी दुआ मांगी। तो फरमाया पूरी कैसे होगी? फरमाया आप उम्मत के लिए फरमाते, उम्मत में मुस्लिम गैर मुस्लिम सब, कि अल्लाह सब के लिए मेरे दिल को पाक और साफ कर दे। और मैं अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने मेरे अमल की तकमील कर दी, तूने मेरे अमल की तकमील कर दी। हज़रत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जा रहा था। एक शख्स सबसे ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा। हजरत के खुद्दाम करीब लोगों ने कहा आज तक इसको देखा तो नहीं कभी हजरत की महफिल में, मजलिस में। कौन है ये जिसको इतना गम है कि एक अल्लाह का वली इस दुनिया से रुखसत हो गया? तो पूछा तो कौन है? कहा मैं हजरत का पड़ोसी हूं, मोहल्लेदार हूं। मैं सारी उम्र इनके बारे में बदगुमानियां करता रहा, लोगों ने कहानियां बयान की, मैं सुनता रहा और उसी बदगुमानी और शक में रहा। आज रात मैंने ख्वाब देखा कि हमारा एक दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो गया, दुनिया यतीम हो गई। मैंने पूछा वो कौन है? कहा तेरा पड़ोसी अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह। और कहा कि मैं इनके विसाल पे नहीं रो रहा हूं, हर जी रूह ने जाना है, अपनी महरूमी पे रो रहा हूं कि मैं सारी उम्र शक वसवसे बदगुमानियों में बेकदरी करता रहा और बेकदरी मुझे खा गई और मैं इनके फैज और बरकत से महरूम रह गया। मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूं, अल्लाह ने अपने हबीब की कदर सिखाई है। आज भी रोज़ा अतर की जालियों के ऊपर वो आयत लिखी हुई है, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ख्याल करना, कदर की इतनी इंतहा करना कि मेरे हबीब की आवाज से भी ऊंची आवाज ना हो। आपके लुआब मुबारक का कदर, आपके वुजू का पानी उसका कदर, आपकी जिंदगी के हर लम्हे का कदर सिखाया, अदब सिखाया, अजमत सिखाई। जिस हस्ती के दिल में अजमत होती है उसकी मानना आसान होती है, और अगर अजमत नहीं होती तो फिर बात के कीड़े निकालता है, लॉजिक और जस्टिफिकेशन और वजाहतें और पता नहीं क्या कुछ करता है। इसलिए हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने मां बाप का अदब सिखाया है। अदब होगा तो मानना होगा, और मां के बारे में 3 दफा फरमाया है, 4थी दफा बाप का फरमाया है, अदब होगा तो मानना होगा। मुर्शिद का अदब सिखाया है, अदब होगा तो मानना होगा। मुर्शिदा दीदार है बाहू, मैंने लाख करोड़ों हज हूं। इससे मुराद हज का इनकार नहीं है। कहा मैं हज कहूं और मेरे अंदर अदब ना हो, वो हज ही क्या, जो एक हज ऐसा हो जिसमें अदब हो।
اس لیے میں حج میں جا کے نا نئے حاجیوں سے ضرور دعا کرواتا ہوں جب واپسی ہو رہی ہوتی ہے، سب ایسا نہ کریں، پر مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس مہینے کی قدر سکھائی، بل فجر ولیال عشر، اور بندو خیال کرنا اس مہینے کی میں تمہیں قدر سکھا رہا ہوں، ذی الحجہ کے مہینے کی، کبھی اس مہینے کے پل پل کو ضائع نہ کرنا، لمحے لمحے کو ویسٹ، اور اس کو اپنی زندگی میں سے ایک عمل سن لیجئے، بڑے اللہ والوں کا آزمایا ہوا ہے۔ جو نئے چاند کی پہلی اتوار کو نماز فجر سے پہلے سورۃ فاتحہ باوضو کسی صاف صفحے پر لکھ لے، چاند دیکھا اور اس کے بعد جو پہلی اتوار آئی، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ چاند دیکھا اور اس کے بعد جو پہلی اتوار آئی، تو نماز فجر پڑھنے سے پہلے سنتوں اور فرضوں کے درمیان، خواتین ہیں تو گھر میں عمل کر سکتی ہیں، کسی صاف صفحے پر صرف سورۃ فاتحہ لکھ دے، زیر زبر لکھنا ضروری نہیں، بس چھوٹا سا کاغذ اور سورۃ فاتحہ لکھیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ فرمایا اللہ پاک اس کو کبھی محتاج نہیں بنائے گا، اس کی جیب خالی نہیں ہوگی، اور اس کو اللہ پاک بڑے حادثات سے بچائے گا۔ ایک دفعہ زندگی میں کرنا ہے بس۔ اچھا ایک چیز عمل بتاتا جو یہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، یہ پوری روایت ہے، ابن سنی کی روایت ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جائیں، آپ جانور کا بکرا، جانور قربانی کا بکرا، جانور گائے بھینس جو بھی کچھ قربانی کے لیے خریدنا جائیں تو ایک لفظ ضرور پڑھا کریں، 45 مرتبہ یا قادر یا نافع۔ بہت کمال چیز ہے۔ آپ کوئی شاپنگ کرنا چاہیں، کوئی خریداری کرنا چاہیں، کسی سفر میں جانا چاہیں، کسی عزم میں لینا چاہیں، آپ پیپر دینا چاہیں، آپ انٹرویو دینا چاہیں، آپ کسی مقدمے عدالت کچہری میں، کسی افسر میں، کسی ایسی جگہ جہاں غرض ہے، کہیں آپ جانا چاہیں، اگر صرف 45 مرتبہ یا قادرو یا نافعو، یا قادرو یا نافعو اگر یہ پڑھ لیں، اللہ غیب کے خزانے سے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اور غیبی نظام آپ کے سارے کام کروا دیتا ہے۔ اور وہ سودا خریدتے ہوئے، وہ سامان خریدتے ہوئے، جیسے قربانی کے لیے کوئی جانور خریدنا ہے، اگر آپ لا خلابہ پڑھیں، لا خلابہ، نیچے زیر ہے، مکمل روایت ہے، مستند روایت ہے۔ پھر ابن سیرین کا واقعہ آیا تھا، یہ زیتون کے بہت بڑے تاجر تھے، امام ابن سیرین تعبیر کے بڑے امام تھے، بڑے امام تھے تعبیر کے، اور میں نے جب بھی لا خلابہ پڑھا، نہ مجھے نقصان پہنچا، نہ گھاٹا ہوا، نہ دھوکا ہوا، نہ گھاٹا دھوکا نہ نقصان، بلکہ میرا تجارت میں رہی کہ میں نے جب بھی کوئی چیز خرید و فروخت میں لا خلابہ پڑھا۔ اور اس کے واقعات ہیں، کئی لوگوں نے ہمیں خط میں لکھا۔ یہ میں قربانی کے جانور کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ بھی ضروری ہے، اگر جو صاحب استطاعت ہے، جس کو قربانی کرنی ہے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اگر آپ نے نئے کپڑے بنوائے ہیں، اور ایک بات عرض کر دوں، عید کے لیے نئے کپڑے بنوانا ضروری نہیں، مناسب اچھے کپڑے گھر میں جو پہننا وہی ہیں۔ مجھے یاد نہیں میں نے آج تک عید کے لیے نئی جوتی لی اور نئے کپڑے بنوائے ہوں، بس جو مناسب ہیں وہی اچھے ہیں، اچھے وہ پہن لیں۔ بالفرض اگر نئے کپڑے بنوائے ہیں، اور آپ نے جب بھی بنوائے ہیں، اس کا تعلق عید سے نہیں ہے جو عمل بتا رہا ہوں، اب یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کا تعلق صرف عید کے کپڑوں سے نہیں ہے، کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، کلمے کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں۔ میں حج پہ گیا، لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر، کروڑ پتی سے بھی آگے، میرے ساتھ تھا۔ میں سمجھا بھائی اس کا کلمہ، تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ میرا کلمہ سن لیں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی کشف کی نگاہ تھی، میری وہ نگاہ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی دعویٰ ہے ولایت کا کشف کا۔ فرماتے تھے کہ میں بعض جنازوں کو دیکھتا ہوں، بول کام عمل کی وجہ سے ایمان ان کا کب کا چھن چکا ہوتا ہے اور لوگ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایمان کی تجدید کی نیت کرتے ہوئے، آپ بھی پوری دنیا میں لائیو، اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے، ہم سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ کیا بتا مولا کب کیا ہو جائے، کل کیا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، جاؤ جا کے اعلان کرو، جس نے دل سے یقین سے ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ آپ کو مبارک ہو۔ جو حقوق العباد ہے وہ علماء سے پوچھ لیجئے گا، اور اللہ پاک نے اس کلمے سے پڑھنے سے آپ کی بخشش کر دی۔ فرمایا کہ جو نیا کپڑا پہنے اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، ساری آفتوں، جادو، جنات، حسد، نظر بد، آفت، حادثات، کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو، ساری آفتوں سے اور ساری بیماریوں سے اور تنگ دستی سے اللہ اس کو محفوظ رہے گا، رکھے گا، اور یہ چیزیں اس سے ٹلی رہیں گی۔ نیا کپڑا، رومال، ٹوپی، جراب، بنیان، قمیض، شلوار، کوئی جسم کا کپڑا ہے، مرد کا ہے یا عورت کا ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، آسان یا مشکل، وضو شرط نہیں، کوئی شرطیں نہیں، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے وہ کپڑا پہن لے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک یہ کپڑا اس کے تن میں رہے گا، اللہ اس سے خوشیاں عطا کرے گا۔ جب تک یہ کپڑا اس کے تن پہ رہے گا، اللہ پاک اس کو خوشیاں عطا کرے گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہمارے لیے کتنی بڑی سعادتیں اور کتنی بڑی خیریں لکھ دی ہیں اور کتنا فضل اور کرم کر دیا ہے۔ میری ایک درخواست پھر ہے آپ کی خدمت میں، میری ایک درخواست پھر ہے کہ آپ اس ذی الحجہ کو سمجھیں اور ذی الحجہ کی قدر دانی بڑھائیں، اس کی قدر دانی بڑھائیں کہ یہ کیسا مبارک مقدس مہینہ ہے۔ میں نے اپنی سیریز چل رہی تھی واللہ اشد باسن والی، اس کو چھوڑ دیا کہ ذی الحجہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی رات 10 ذی الحجہ کی وطروں کے بعد، کوئی بندہ 10 ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ کے تک، یعنی جتنی راتیں ہیں 10 راتیں، وطروں کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص صرف 3 بار۔ یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں کوئی شخص وطروں کے بعد، اچھا وطروں کے بعد ہم 2 نفل تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، یہ عمل ان 2 نفلوں میں کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ 3 بار سورۃ کوثر اور 3 بار سورۃ اخلاص۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کو مقام علیین میں داخل فرمائیں گے۔ ہر بال کے، جسم کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں اور 1000 دینار صدقے کا ثواب عطا فرمائیں۔ عمل پھر سنیں، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں ہر رات میں جو 2 نفل پڑھے، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد 3 بار سورۃ کوثر
اور 3 بار سورۃ اخلاص، بس 5-10 منٹ لگیں گے. ملے گا کیا؟ ملے گا یہ کہ اللہ اس سے مقام اعلیٰ علیین، یہ وہ مقام ہے جو 4 بندوں کو ملے گا، صدیقین، شہداء، اولئک انعم اللہ من النبیین، سب سے پہلے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ علیین میں ہوں گے. اور دوسرا ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں، اور تیسرا 1000 دینار صدقہ، اور 1 دینار سونے کا اس وقت تقریباً